بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اجمیر میں ایک بہت بڑا مندر تھا جو اجمیر کا اس وقت کا سب سے منفرد اور بڑا مندر تھا۔ اس مندر کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ یہ مندر صرف راجاؤں اور رانیوں کی عبادت کے لیے مخصوص تھا۔ مندر کے ساتھ ہی ایک تالاب تھا جس کا نام ساگر تھا۔ ہندو اس تالاب کے پانی کو انتہائی معتبر خیال کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ جو اس تالاب میں غسل کر لے اس کے سب گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں اس مندر میں رات کو اتنے چراغ جلتے تھے کہ رات 3.5 من تیل ان چراغوں میں استعمال ہوتا تھا۔ ارد گرد کے کئی دیہات مندر کے نام تھے، یعنی ان دیہات کی آمدن مندر پر خرچ ہوتی تھی۔ مندر میں ہزاروں ملازمین تھے جن کا کام آنے والوں کی رہنمائی کرنا تھا کہ کون سا خدا بیٹے عطا کرنے والا ہے، کون سا دیوتا صحت و تندرستی کا مالک ہے اور کس مورتی کی پوجا سے دولت مہربان ہوتی ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس مندر میں تشریف لے گئے اور انا ساگر سے کچھ فاصلے پر چٹائی بچھا کر اپنے مریدوں کے ہمراہ بیٹھ گئے۔ عصر کا وقت تقریباً ہوا ہی جاتا تھا، لہٰذا آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ سے آذان دینے کا کہا۔ کفر و شرک کے گڑھ، اللہ کی وحدانیت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا یہ پہلا اعلان تھا۔ وہ لوگ اسلام سے مکمل طور پر لا علم تھے، چنانچہ اذان کی آواز سن کر وہ حیران ہوئے اور اپنے گھروں سے نکل آئے۔ سب مسافروں نے انا ساگر کے پانی سے وضو کیا اور نماز پڑھنا شروع کی۔ سب ہندو حیران رہ گئے کہ سب بھگوان تو اندر ہیں، تو یہ لوگ صحن میں کس بھگوان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ جب شام ہوئی تو راجا کے اونٹ جو دن میں چرنے کے لیے گئے ہوئے تھے اپنے چرواہوں کے ساتھ واپس آنے لگے۔ اتفاق سے جہاں حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے وہ جگہ راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی تھی۔ چرواہوں نے بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، اٹھو بابا، اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ خالی کرو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اتنا میدان پڑا ہے، اونٹ تو کہیں بھی بیٹھ جائیں گے، کیوں مسافروں کو تنگ کرتے ہو؟ وہ نہ مانے اور مسلسل اصرار کرتے رہے کہ اونٹ اسی جگہ بیٹھیں گے۔ آخر انہوں نے بہت بدتمیزی سے کہا، یہ راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور ادھر راجا کے اونٹ ہی بیٹھیں گے، تم لوگ کہیں اور ڈیرا لگاؤ۔ آخر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھتے ہوئے حضرت قطب الدین سے فرمایا، اٹھو قطب الدین، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے تو چلو اونٹ ہی بیٹھے رہیں۔ یہ کہہ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے اٹھ گئے۔ اگلی صبح جب اونٹوں کو چرائی کے لیے لے جانے کا وقت آیا اور چرواہوں نے اونٹوں کو اٹھانا چاہا اور انہیں پتہ چلا کہ اونٹ اٹھنے کے قابل نہیں ہیں، انہوں نے اونٹوں کو مار مار کر زبردستی انہیں اٹھانا چاہا، لیکن وہ بیٹھے ہی رہے۔ چرواہے پریشان ہو گئے کہ جو اونٹ ان کے ایک اشارے پر اٹھ جاتے تھے آج کیوں نہیں اٹھ رہے۔ آخر انہیں یاد آیا کہ کل اس مسافر فقیر نے کیا کہا تھا کہ چلو اونٹ ہی بیٹھے رہے۔ لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ کوئی کہہ رہا تھا فقیر کوئی کامل جادوگر ہے، کسی نے خیال ظاہر کیا کہ کوئی بھگوان کا اوتار تھا، اور کسی نے خیال ظاہر کیا کہ اسی بھگوان سے کہیں کہ ان اونٹوں کو اٹھائیں۔ کچھ ہی دیر میں یہ بات راجا تک پہنچ گئی کہ ایک مسافر فقیر نے راجا کے اونٹوں پہ جادو کر دیا ہے۔ راجا نے حضرت معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کو پیغام بھیجا، تم کیسے فقیر ہو جو بے زبانوں کو باندھ رکھا ہے؟ یہ بیچارے بھوک پیاس سے مر جائیں گے، اس لیے مہربانی کر کے اپنا جادو واپس لے لو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان بد دعا نہیں کرتے، نہ ہی جادو۔ جاؤ، جس کے حکم سے بیٹھے تھے اسی کے حکم سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اب جو جا کر اٹھایا تو اونٹ پہلی بار پر ہی اٹھ بیٹھے۔ ہندوؤں کی دلچسپی ان مسافروں میں بڑھنے لگی۔ 5 وقت اذان ہوتی اور نماز ادا کی جاتی۔ آخر راجا تک یہ بات پہنچ گئی کہ کچھ فقیر آئے ہیں جو مسلمان ہیں، 5 وقت اذان دیتے ہیں اور ہمارے پوتر تالاب کو ہاتھ منہ دھو کر برسٹ کرتے ہیں اور ہمارے دھرم کے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ مورتیاں پوجنے کے قابل نہیں، یہ تو محض پتھر ہیں، اس لیے انہیں یہاں سے اٹھایا جائے۔ راجا نے فقیروں کو پیغام بھجوایا کہ تم لوگ ماس گوشت کھاتے ہو، ہمارے دھرم کے خلاف بولتے ہو، اور تو اور ہمارے پاک تالاب کو اپنے ہاتھ ڈال کر ناپاک کرتے ہو، جو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اور بھی تو اتنی دنیا آتی ہے، ہمارے پانی لینے سے کون سا کوئی کمی آ جائے گی؟ لیکن وہ کہنے لگے کہ وہ سب ہمارے اپنے دھرم کے لوگ ہیں
اور تم دوسرے دھرم کے ہو۔ آئندہ تم لوگوں نے تالاب کو ناپاک کیا تو ہم سختی سے پیش آئیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین بختیار رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، شاید یہ لوگ آئندہ ہمارے پانی لینے پر کوئی فساد برپا کریں۔ جاؤ ایک مشکیزہ پانی لے آؤ تاکہ ضرورت کے وقت کچھ پانی تو موجود ہو۔ لہٰذا حضرت قطب الدین بختیار رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا، چلو ہم مشکیزہ بھر لیتے ہیں۔ وہ اس شرط پر مان گئے کہ تمہارا جسم پانی سے نہ چھوے۔ حضرت قطب رحمۃ اللہ علیہ تالاب کی سیڑھیوں پر جا بیٹھے اور مشکیزہ پانی میں ڈبو دیا۔ جب وہ بھر گیا تو حضرت قطب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ مشکیزہ اوپر کھینچا، لیکن جو ہی مشکیزہ پانی سے بھر آیا، انا ساگر کا پانی خشک ہو گیا۔ گویا سارا انا ساگر مشکیزے میں بند ہو گیا۔ انا ساگر کا خشک ہونا تھا کہ پورے اجمیر میں کوہرام مچ گیا۔ وہ رو رہے تھے کہ ہم جو گناہوں کی گٹھڑیاں لاتے ہیں اور انا ساگر میں غسل کر کے ان سے چھٹکارا پا لیتے ہیں، اب ہم گناہوں کا بوجھ لیے کدھر جائیں گے؟ سارے علاقے میں خبر پھیل گئی کہ مسافر فقیر نے جادو کے زور سے انا ساگر کو خشک کر دیا ہے۔ راجہ اس نئی صورتحال سے بہت پریشان ہوا۔ اس نے اپنے وزیروں کو بلایا۔ سب نے یہی کہا کہ فقیر یا تو جادوگر ہے یا پھر واقعی کوئی کامل فقیر ہے۔ ساتھ ہی وہ پریشان ہوئے کہ اجمیر کی رونق تو تھی ہی انا ساگر کے دم سے، اسی کی وجہ سے لوگ دور دور سے اجمیر آتے تھے اور اپنا ایمان مکمل کر کے لوٹتے تھے۔ انا ساگر کے خشک ہو جانے سے ہندو دھرم کی تبلیغ کو دھچکا لگے گا، اور یہی تشویشناک بات تھی۔ آخر طے پایا کہ فقیر سے مذاکرات کیے جائیں۔ آخر وہ کیا چاہتا ہے؟ اگر اس کے مطالبات معقول ہو تو تسلیم کر لیے جائیں، یا پھر سب مردوں، عورتیں اور بچے جا کر فقیر کی منت سماجت کریں کہ لوگوں کو پریشانی سے نجات دلاؤ اور ہم پر کرم کرو۔ ہم پاپ کے بوجھ اٹھائے کدھر جائیں اور کیسے سکون پائیں؟ یہ تجویز زیادہ آسان تھی۔ لہٰذا تمام لوگ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور بولے، بابا جی تم بھی وضو کر لیا کرنا، لیکن بھگوان کے واسطے ہمارا انا ساگر ہمیں لوٹا دو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قطب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، جاؤ قطب مشکیزہ واپس تالاب میں ڈالو۔ جو ہی مشکیزہ تالاب میں الٹا گیا، انا ساگر کناروں تک اچھل آیا۔ اس پانی نے دلوں کو دھو ڈالا۔ ہندو قوم کی اپنی تاریخی کتابوں میں بھی ہندو مورخ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس شام 32,000 ہندو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور ہندوؤں کے مسلمان ہو جانے سے ہندو پنڈتوں اور عام ہندوؤں میں بھی غم و غصے کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ سوچ میں پڑ گئے کہ فقیر اگر کچھ دن مزید ادھر رہ گیا تو دیوی دیوتاؤں کا نام لینے والا بھی کوئی نہ رہے گا۔ لہٰذا لوگوں نے راجہ کو مجبور کیا کہ جلد کچھ کیا جائے۔ راجہ نے مندر کے بڑے پنڈت رام دیو کو بلوایا اور اسے بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مناظرہ رکھ کر جلد از جلد انہیں شکست دینے اور اجمیر سے باہر نکال دینے کا حکم دیا۔ رام دیو اپنے وقت کا مانا ہوا پنڈت تھا، جس کی علمی قابلیت کی دور دور تک دھوم مچی ہوئی تھی۔ اس نے راجہ کو یقین دلایا کہ جلد ہی راجہ کوئی اچھی خبر سنے گا۔ رام دیو بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور الٹے سیدھے سوالات کرنا شروع کیے۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ جب رام دیو نے حد سے بڑھ کر شور مچانا شروع کیا تو بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف آنکھ اٹھائی اور مسکرا کر فرمایا، رام دیو تو شور مچا رہا ہے اور میں تیرے ماتھے پر ایمان کا نور چمکتا دیکھ رہا ہوں۔ اس نگاہ اور لہجے میں نہ جانے کیا جادو تھا کہ رام دیو قدموں پر گرا اور روتے ہوئے بولا، بابا جس دھرم کے تم ہو اسی دھرم میں مجھے بھی شامل کر لو۔ سب لوگ جو مناظرہ دیکھنے آئے تھے اس کی کایا پلٹنے پر حیران تھے، اور رام دیو جو بابا کو شکست دینے آیا تھا خود مفتوح ہو چکا تھا، اور جتنے لوگ بھی وہاں کھڑے تھے سب نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ وہ نائب قاصد تھا، پوسٹل سروس کے چیئرمین کے دفتر میں کام کرتا تھا۔ وہ صاحب کی فائلیں ڈی جی آفس لے کر جاتا، پہلے وہاں سے اکاؤنٹس بناتا تھا اور پھر ان فائلوں کو واپس چیئرمین آفس لانا بھی اس کی ذمہ داری تھی۔ بندہ محمد بشیر کی ذمہ داریاں یہیں تک محدود نہیں تھیں، بلکہ گرمیوں میں صاحب کی آنے سے پہلے اے سی آن کرنا اور سردیوں میں ہیٹر چلا کر دفتر گرم کرنا، صاحب کی میز کی صفائی، ڈسٹنگ اور ڈسٹ بن کلین کرنا، باتھ روم میں تولیہ، صابن، ٹیشو پیپرز، ٹوتھ پیسٹ اور ماؤتھ واش رکھنا، صاحب کی گاڑی کا دروازہ کھولنا، ڈگی سے بریف کیس نکالنا، مہمانوں کا استقبال، چائے کھانے کا بندوبست، ٹفن باکس کھول کر لنچ لگانا، برتن دھونا، صاحب کا کوٹ اتارنا،
میٹنگ سے پہلے کوٹ پہنانا، صاحب کا بریف کیس گاڑی تک لانا، صاحب کے لیے دروازہ کھولنا، صاحب کے جانے کے بعد دفتر کو اپنی نگرانی میں لاک کروانا، بیگم صاحبہ کی فرمائشیں پوری کرنا، سبزی، گوشت اور اناج کی دکانوں تک جانا، درزی سے کپڑے لانا اور دھوبی کے ساتھ حساب کتاب کرنا بھی اس کے فرائض میں شامل تھا۔ لیکن ان تمام فرائض کی ادائیگی کے بعد اسے مہینے کا صرف 8,000 ملتا تھا۔ یہ 8,000 روپے اس کی کل متاع تھے۔ زندگی کے تمام تقاضے 8,000 روپے کے اس کمزور ستون پر کھڑے تھے، اور یہ ستون روز دائیں بائیں لہراتا کانپتا تھا۔ وہ نسلوں سے غریب تھا۔ والد بھی نائب کاسد تھا۔ وہ فوت ہونے سے پہلے اسے بھی نائب کاسد بھرتی کروا گیا۔ تعلیم انڈر میٹرک تھی، اور یہ تعلیم بھی اس نے ٹھنڈی ننگی زمین پر بیٹھ کر حاصل کی تھی۔ بہنیں شادی شدہ تھیں، مگر وہ بھی حسرت ناک زندگی گزار رہی تھیں۔ ایک بڑا بھائی تھا، وہ غربت کی وجہ سے بھاگ گیا تھا۔ وہ آخری بار کراچی میں دیکھا گیا۔ اس کے بعد اس کی کوئی خبر نہیں ملی۔ چیئرمین صاحب کی مہربانی سے والد کا سرکاری کوارٹر اس کے نام منتقل ہو گیا۔ یہ بوسیدہ بدبودار کوارٹر اس کی کل کائنات تھی۔ لیکن ٹھہریے، کوارٹر کے علاوہ بھی اس کی ایک کائنات تھی۔ یہ کائنات بوڑھی بیمار والدہ تھی۔ بندہ محمد بشیر نے بچپن میں مولوی صاحب سے سن لیا تھا کہ ماں کی خدمت کرنے والا دنیا اور آخرت دونوں میں سرفراز ہوتا ہے۔ یہ نقطہ بیج بن کر اس کے دماغ کی زرخیز زمین میں گرا، اور وہ بیج وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تناور درخت بن گیا۔ ماں اس کی واحد پناہ گاہ تھی، اور وہ ماں کا تنہا سہارا تھا۔ وہ دن کے وقت چیئرمین صاحب کی چاکری کرتا، صبح و شام، اور رات میں والدہ کی خدمت۔ یہ اس کی کل زندگی تھی۔ بندہ محمد بشیر نے شادی نہیں کی۔ یہ وجہ بھی اس کی زندگی کی طرح دلچسپ تھی۔ بندہ محمد بشیر کی والدہ حج کرنا چاہتی تھی۔ یہ والدہ کی زندگی کی واحد خواہش تھی۔ بندہ محمد بشیر جب ماں کی گود میں تھا تو ماں اسے تھپ تھپاتی، ہلاتی، لوریاں دیتی اور ساتھ ساتھ کہتی جاتی، میرا محمد بشیر مجھے حج کروائے گا، میرا محمد بشیر مجھے مکے مدینے لے کر جائے گا۔ بندہ محمد بشیر یہ فکرہ سن کر بڑا ہوا تھا، چنانچہ اس نے ماں کے حج کو ہمیشہ ذہن میں رکھا اور اپنے فرائض کا حصہ بنا لیا تھا۔ وہ ماں کو ہر صورت حج کروانا چاہتا تھا۔ حج مہنگا تھا، اور بندہ محمد بشیر کی آمدنی بہت کم تھی۔ وہ اگر اس کم آمدنی میں شادی کر لیتا تو ماں کا حج ناممکن ہو جاتا۔ چنانچہ اس نے ماں کے حج تک شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ اسے دنیا داری کا معلوم ہو چکا تھا کہ اگر شادی ہو گئی تو بچے پیدا ہوں گے، بیوی کے اخراجات ہوں گے، بچوں کے اخراجات ہوں گے، سسرال والوں کی فرمائشیں یا آنے جانے کی وجہ سے اس طرح خرچے بڑھتے جائیں گے۔ جبکہ آمدنی میری قلیل ہے، وہ ہر ماہ اپنی قلیل آمدنی سے 1,500-2,000 روپے بچا لیتا اور ماں کے حج فنڈ میں جمع کرنے لگ جاتا۔ یہ فنڈ چیونٹی کی طرح رنگ در رنگ آگے بڑھ رہا تھا۔ لوگ محمد بشیر کو بندہ محمد بشیر کیوں کہتے تھے؟ اللہ نے محمد بشیر کو عاجزی، انکساری کی نعمت سے نواز رکھا تھا۔ وہ جس کو بھی اپنا تعارف کرواتا تھا ذرا سا جھکتا اور سینے پر ہاتھ رکھ کر کہتا، بندے کا نام ہے محمد بشیر۔ سننے والوں کو ہنسی آ جاتی۔ لوگوں نے آہستہ آہستہ اس کا نام بندہ محمد بشیر رکھ دیا۔ وہ اس ٹائٹل پر خوش تھا۔ وہ درخواستوں میں خود اپنا نام بندہ محمد بشیر لکھ دیتا، اور یوں سچ مچ بندہ محمد بشیر بن گیا۔ بندہ محمد بشیر نے بہرحال حج کے پیسے جمع کر لیے۔ وہ درخواست جمع کروانے گیا تو پتہ چلا کہ ماں محرم کے بغیر حج نہیں کر سکتی۔ یہ نئی قیامت تھی۔ وہ بڑی مشکل سے 10 سال میں ایک حج کے پیسے جمع کر پایا تھا۔ وہ اب اپنے لیے پیسے کہاں سے لاتا؟ وہ ہمت ہار گیا اور پریشانی کے عالم میں گلیوں میں پھرنے لگا۔ اس دوران ایک اور واقعہ پیش آ گیا۔ محمد نعیم ساتھی نائب کاسد تھا۔ نعیم کا بیٹا پتنگ اڑاتا ہوا چھت سے گر گیا۔ بچہ شدید زخمی تھا۔ نعیم کو آپریشن کے لیے 2 لاکھ روپے چاہیے تھے۔ اس نے بھاگ دوڑ کر کے 1 لاکھ روپے جمع کر لیے۔ 1 لاکھ روپے کی کمی تھی۔ نعیم مجبوری کے عالم میں بندہ محمد بشیر کے پاس آ گیا۔ محمد بشیر عجیب کشمکش میں تھا۔ وہ حج کی دوسری درخواست کے لیے خود قرض تلاش کر رہا تھا، جبکہ محمد نعیم اس سے ماں کی درخواست کے پیسے بھی مانگ رہا تھا۔ وہ نعیم کو انکار کرتا تو بچے کے بچنے کے امکانات کم ہو جاتے، اور اگر حج کے پیسے نعیم کو دے دیتا تو ماں بیمار تھی اور وہ حج کیے بغیر ہی دنیا سے رخصت ہو جاتی۔ محمد بشیر بری طرح پھنس گیا۔ نعیم کے پاس اب وقت کم تھا۔ وہ محمد بشیر کے قدموں میں جھک گیا، اور یہ وہ لمحہ تھا جس میں بشیر نے اپنی زندگی کا مشکل ترین فیصلہ کیا۔ وہ گھر گیا، الماری سے رقم نکالی اور نعیم کے حوالے کر دی۔ اس کے بعد وہ سیدھا مسجد گیا، 2 رکعت نفل نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کی، یا باری تعالیٰ، میری کوشش میں کوئی کمی نہیں تھی، شاید آپ ہی کو منظور نہیں تھا، اب آپ
میری ماں کو حوصلہ دے۔ یہ دعا کم اور دوا زیادہ تھی۔ وہ اطمینان قلب کی دولت سمیٹ کر گھر واپس آ گیا اور گہری نیند سو گیا۔ بندہ محمد بشیر کا اگلا دن حیران کن تھا۔ محکمے نے 2 بندوں کو سرکاری اخراجات پر حج پر بھجوانے کا فیصلہ کر لیا۔ قرآن اندازی ہوئی اور بندہ محمد بشیر اور محمد نعیم کے نام ٹکٹ نکل آئے۔ بندہ نعیم کو اسپتال میں اطلاع دی گئی۔ وہ سیدھا دفتر آیا، چیئرمین سے ملاقات کی اور محمد بشیر کی زندگی 10 سال تک ماں کے حج کے لیے رقم جمع کرنے اور پھر یہ رقم زخمی بچے کے آپریشن کے لیے دینے تک ساری داستان سنا دی۔ چیئرمین کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ محمد نعیم نے چیئرمین سے عرض کیا کہ میری درخواست ہے کہ آپ میری جگہ محمد بشیر کی والدہ کو حج پر بھجوا دیں۔ میں جوان آدمی ہوں، مجھے اللہ تعالی مزید موقع دے گا۔ چیئرمین کے پاس انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ نعیم نے درخواست دی، چیئرمین نے منظوری دے دی اور یوں بندہ محمد بشیر اپنی والدہ کو ساتھ لے کر حج پر روانہ ہو گیا۔ محمد بشیر حج کے دوران اپنی ماں کی جی جان سے خدمت کرتا رہا۔ یہ خدمت دیکھ کر ایک ساتھی خاندان متاثر ہو گیا اور حج کے دوران ہی اسے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا۔ وہ اور اس کی والدہ واپس آئے۔ چند ماہ بعد شادی ہو گئی۔ سسر نے بیٹی کو جہیز میں 10 مرلے کا چھوٹا سا مکان دے دیا۔ یہ لوگ نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ لڑکی پڑھی لکھی تھی اور سمجھدار تھی۔ چند ماہ بعد اس نے گھر میں 10 سلائی مشینیں رکھیں، محلے کی لڑکیاں اکٹھی کی اور اپنا بوتیک بنا لیا۔ بوتیک کامیاب ہو گیا۔ آج 10 برس بعد بندہ محمد بشیر ملک محمد بشیر بن چکا ہے۔ یہ ہر سال 2 ضرورت مندوں کو حج کرواتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہے۔ یہ اپنی کامیابی کو کامیابی نہیں، حج اکبر کہتا ہے۔ ایک ایسا حج جس کا دروازہ محمد نعیم کے زخمی بیٹے کے زخمی سر میں تھا اور محمد بشیر اس پھٹے ہوئے کھلے سر سے ہوتا ہوا خانہ کعبہ جا پہنچا تھا۔ سچ ہے، ایک نیکی کام آ گئی۔